آپ دیکھیں آپ نے ابھی بڑے آرام سے کہہ دیا کہ آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے آتے ہوں گے، ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں آتے ہوں گے سوالات. بالکل آتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا کہ آپ جب مولویوں سے سوال مانگتے تھے، جواب مانگتے تھے، وہ آپ کو جواب نہیں دیتے تھے صحیح. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو صحیح جواب دے رہے ہیں، وہ آپ کو بالکل صحیح وہ جواب دے رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اپنی دماغ کی اختراع سے نہیں دے رہے. آپ جب اس کا ایک اپنے قابل قبول جواب جب آپ اخذ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ 21ویں صدی کی اخلاقیات اس کے اندر ڈال رہے ہیں. آپ ایک انسان کے گلے کو کٹتا ہوا، میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن بالکل سر نہیں دیکھ سکتے، اور جو سعودی عرب میں نہیں جو دیکھ گلے سکتے. کٹتے ہیں وہ پورے اسلام شریعہ کی روشنی میں ہے. گوروں کے ملکوں میں بھی یہ ہوتے تھے، وہاں پہ بھی سر تن سے جدا کر ہوتے تھے، لیکن انہوں نے آج سے 150 سال پہلے یہ پریکٹسیں ختم کر دی کیونکہ انسانیت اخلاقیات آگے چل گئی، اور وہی اخلاقیات ہم نے دیکھی. آپ یہاں پہ کسی جانور کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہم بقرعید پہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے، اور تبھی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، زیادہ کو ہم خراب کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ زندگی کا حصہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا دوش آپ اور مولوی غلط نہیں ہے. یہ طالبان کیا پروڈکٹ آف سوسائٹی ہے؟ یس دے آر پروڈکٹ آف سوسائٹی، بٹ دے آر ڈیپلی، ان کی آئیڈیالوجی باقی پروڈکٹ آف سوسائٹی سے کیوں ڈفرنٹ ہے؟ داعش کی آئیڈیالوجی باقی پروڈکٹ آف سوسائٹی سے کیوں ڈفرنٹ ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ جتنی مضبوطی سے اسلام کی رسی کو آپ تھامیں گے اتنے ظلم اور بربریت آپ کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہیں نہیں قرآن میں لکھا کہ آپ ذخیرہ اندوزی کرو، دودھ میں پانی ملاؤ، یا چھوٹے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرو. لڑکیوں کی اب ہے 9 سال کی عمر کی شادی، اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ ابھی 8 سال کے بچے کے اوپر آپ متفق ہیں کہ 8 سال کے بچے کو بولنا تک نہیں آتا، جس کے پیشاب نکل جانے پہ اس کو گستاخی کے الزام میں اندر کر دیے. دنیا کا کوئی صرف ایک مذہبی انسان ہی کہہ سکتا ہے اس کی حمایت کر سکتا، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. اب 8 سال کے بچے پہ ہمیں اتنا افسوس ہو رہا ہے، تو 9 سال کی بچی 1 سال ہی زیادہ اس کی شادی ہو رہی ہے 50 سال کے آدمی کے ساتھ. تو یہ زیادتی والا بھی جو کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی یہ ادھر سے آتا ہے. آخری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جو آپ نے جو کہا کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، سر دیکھیں اگر اندھیرا ہو بھی جائے، اندھیرا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹ بول کے تسلیاں دیں. اگر میں جاؤں ڈاکٹر کے پاس، کیا میں چاہوں گا کہ وہ واقعی مجھے بتا دے کہ مجھے کینسر ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی جو 1.5 سال بعد میں نے مر جانا ہے؟ یا میں چاہوں گا کہ یار وہ مجھے بتائے، جھوٹ ہی بتا دے بے شک، چاہے میری جسم اندر سے خراب ہو چکا ہو. اب وہ سچ بتائے گا، سچ کڑوا ہوگا، اس میں اندھیرے میں چلا جاؤں گا، یار کیا فائدہ، سال رہ گئے زندگی کا، آپ کیا کریں. لیکن چاہے وہ کڑوا بھی ہوگا تو وہ سچ ہی نا. تو اس لیے اگر خدا نہیں ہے، جو کہ لگتا ہے نہیں ہے، تو چاہے یہ کتنا کڑوا کیوں نہ ہو، حالانکہ اتنا کڑوا ہے نہیں، جیسے ان لوگوں نے دونوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. شروع کا 1 سال ہوتا ہے لوگوں کے، یہ آبزروڈ فنومنا ہے کہ جیسے ہی لوگ مذہب چھوڑتے ہیں تو ان کا شروع کا کچھ 5-6 مہینے یا سال تک جو ہوتا ہے ان کو ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار اب میں دعا کس سے مانگوں، میں نے امتحان میں فیل ہو جانا، میں دعا کس سے مانگوں، یا میری نوکری نہیں لگ رہی میں کس کے پاس جاؤں. تو وہ ایک دل کی تسلی کے لیے ایک پریئر جو ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو اگر کوئی جھوٹ بتاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میٹھے جھوٹ سے کڑوا سچ 1000 درجے بہتر ہے. بالکل، بلکہ لیکن تسلی رہتی ہے کہ یو آر دا ون ہوز گونا ڈو اٹ. تو آپ کو اپنے آپ پر اتنا یقین آتا چلا جاتا ہے کہ آپ کو کسی اور چیز پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. I'm sorry to cut you off. اور دوسری بات ہے کہ آپ ریسپانسبلٹی لینے لگتے ہیں. جو مجھے اپنے اندر سب سے بڑا ڈفرنس نظر آیا ایتھیسٹ بننے کے بعد وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی میں نے لینی شروع کر دی. اس سے پہلے میں نہیں لیتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا بھائی میں دعائیں نمازیں کرتا رہوں گا تو اس کی وجہ سے مجھے ملے گا سب کچھ، اس وجہ سے مل رہا ہے. نہ مجھے اپنے پہ ٹرسٹ تھا، نہ اپنی محنت پہ ٹرسٹ تھا، ان چیزوں پہ نہیں تھا. اور جب سے چھوڑا ہے تب سے ان چیزوں پہ ٹرسٹ ہے. اب پتا ہے کہ بھائی خود کریں گے تو سب کچھ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں فرمان علی. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ فریکوینٹلی آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں؟ نہیں، ہر روز نہیں آتے جی. میں ہر آلٹرنیٹنگ وینسڈے کو اور ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں. ویسے حارث آتے ہیں، حارث بھی ویک میں 2 بار آتے ہیں. انگلش میں بھی میری اسٹریم ہے، ایک انگلش اسٹریم ہوتی ہے، ایک 2 اردو ہوتی ہیں، کہیں ایک ویک اور ایک ویک ایک ہوتی ہے.
तो वेडनेसडे अच्छा। जो है वो अल्टरनेटिंग वेडनेसडे होता है, नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं होगा मगर सैटरडे होगा। ठीक है, सैटरडे Friday- को मैं बल्कि अच्छा। सबको बता दूं कि सैटरडे को मेरी स्ट्रीम जो है वो 7 बजे होगी शाम को। ठीक है, अच्छा, Friday और को गालिब कमाल साहब और हारिस साढ़े जी, छः, हाँ फ्राइडे को 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं आता हूँ, और संडे को ओके। 4 बजे मैं इंग्लिश स्ट्रीम में आता हूँ संडे को। तो बस ये 2 दिन है मेरे। और गालिब साहब? हाँ जी, मेरे भी 2 दिन होंगे नेक्स्ट इस वीक में, बस सैटरडे होगा और संडे को मेरा 9:30 टाइम होता है रेगुलर, मगर सैटरडे को 9:30 हाँ PST। 7 ठीक होगा। हाँ, पाकिस्तान के चलें। मुताबिक 9 बजे। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह हाँ, राब्ता इंडिया रहेगा। 9:30। मैं ठीक है, थैंक यू सो चलें मच। जी, बहुत शुक्रिया, ओके ओके, बाय बाय। अच्छा जी, हारिस कैसे हैं जी आप? सर मैं बिल्कुल ठीक। ओहो, ये भूल गया मैं उनसे कहना, जो मैं जिस मकसद के लिए मैं आया था, अगर वो अभी भी उनको ऐड कर दें। मैंने उनको सिर्फ यही बताना था कि जो मैंने जो क्वेश्चन भेजा था कि आप हमसे क्यों बात करते हैं, आप मौलवियों से पूछे, वो मेरा मतलब ये था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जैसे जितने भी लोग जो इस चीज को समझते हैं जी कि जी। मौलवियों ने बड़ा मुसीबत मचाई हुई है, गंद मचाया हुआ, और आप उसको समझ के आप एक्नॉलेज भी करते हैं, तो एक सिर्फ हमारा मकसद, मेरा तो कम से कम ये नहीं है कि सारी दुनिया मुलिद हो जाए। मेरा मकसद ये कि समाज में बेहतरी आए, चाहे वो बिल्कुल बेहतरी मजहब के मानने वाले ही क्यों ना इनका फोर्स करें, बिल्कुल लेकिन उसका मसला ये है कि जी। जो मजहब, उसमें भी जो अपने आप को लिबरल मुस्लिम कहते हैं, सिर्फ वही वो लोग हैं जो हमारी बातों को हजम कर सकते हैं। जिनमें से आप जी अगर, वैसे तो लिबरल तबका है जो पता नहीं एथियस्ट है या अपने आप को कहता नहीं है या होते हैं, या फिर अगर मजहबी सर्कल में भी हमने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसको देख लें, अपना गांधी साहब को देख लें, या उनके जो सुनने वाले हैं बिल्कुल वो हमारी बातें हजम कर लेते हैं, लेकिन जो असल मेजॉरिटी है, आपके 70% पाकिस्तान के बरेलवी हैं, आबादी का हिस्सा बरेलवी जमात से है, और वो लोग तो रसूल अल्लाह का नाम भी अगर पपियां झपियां करके ना किया गया, उसके ऊपर कोई बात हो, वो सारे लोग जो होंगे वो इस 8 साल के बच्चे को करेंगे। तो मेरा मकसद आपसे बना दिया था कि जो जो पाकिस्तानी ये समझते हैं, दे शुड पुट ये जो मौलवी हैं उनको कटहरे में खड़ा करें और उनके साथ मुकाबला। दैट वाज माय मकसद। हाँ हाँ जी, चलें, मैं चलें ठीक जी। है बिल्कुल। चलें, ठीक मैं है। बात कर लूं कोई? आप लंबी चलें बात और चलें शॉर्ट है तो कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलें, बस तो हारिस भाई ने बहुत बहुत अच्छी बात ही आखिर में जो लास्ट में जो बात दी, बिल्कुल अच्छी की, क्योंकि ये बात वैसे एक जहन में, एक इंसान के जहन में आता है कि यार ऐसे किसी को टोक दिया गया या ऐसे कह दिया गया, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। बिल्कुल मैं समझ गया उनकी बात को। और दूसरा ये है कि ये बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मजहब के मानने वाला अगर वो बर्दाश्त कर सकता है और वो सारी सिचुएशन ऐसे है, तो हम उसको उस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और हम किसी के मजहब को रेडिक्यूल किए बगैर हम अगर एक सेम पेज पे आ जाते हैं और हम सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करते हैं और इंसानियत लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो सबसे बेस्ट होगा। तो चलें, फिर बात करेंगे, मैं इन चीज़ों को चलें, देखूंगा, ठीक है जी। एक्सप्लोर करूंगा। ओके बाय बाय। बाय बाय। ओके, बाय बाय।